معزز سامعین السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنت کے آخری درجے کے اس انسان کے بارے میں جانیں گے جو جنت میں سب سے لاسٹ میں یعنی جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا، کہ اللہ نے اس کے لیے کیا نعمتیں رکھی جنت میں۔ جنت کے بارے میں ہو بہو بیان کرنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خود جنت کا مشاہدہ کیا اور بار بار آپ نے اپنے خواب میں بھی جنت کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی فرد کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ جنت کے بارے میں بیان کر سکے۔ پھر بھی حدیثوں سے جو بات ثابت ہے اس کے ذریعے ہم جانیں گے کہ جو جنت کا آخری انسان ہوگا، جو جنت میں داخل ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جنت میں نعمتیں رکھی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ جب سب کا حساب ہو جائے گا، سب جنت و جہنم میں چلے جائیں گے اور آخری انسان ایک بچے گا، تو وہ کہے گا کہ اے پروردگار، مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، یعنی جنتیوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دے۔ پھر وہ تیزی سے اپنے کاندھے ہلاتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ جب لوگوں کے نزدیک آئے گا تو اس کے سامنے موتی کا ایک محل پیش کیا جائے گا۔ وہ وہیں سجدے میں گر جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ سر اٹھاؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھ لیا، وہ یہیں رہتا ہے۔ اس سے کہا جائے گا یہ پروردگار کا گھر نہیں ہے، یہ تمہارا ایک گھر ہے۔ اس کے سامنے ایک اور شخص آئے گا، وہ پھر سجدے میں گر جائے گا۔ وہ شخص اس کو روکتے ہوئے کہے گا ٹھہر جاؤ۔ وہ کہے گا میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک فرشتہ ہو۔ وہ کہے گا میں تمہارے خزانوں کا محافظ ہوں اور تمہارا ایک ادنا غلام ہوں۔ محافظ آگے آگے چلے گا اور اس کے لیے محل کے دروازے کھول دے گا۔ وہ محل کیا ہوگا؟ ایک کھوکھلی موتی ہوگی جس کے اندر تراش کر چھت، دروازے، تالے، کنجیاں سب اس سے بنی ہوں گی۔ پھر اس کے سامنے اندر سے خالی سبز رنگ کا ایک پیڑ نظر آئے گا۔ وہ ایک ہیرے سے نکل کے دوسرے ہیرے میں پہنچے گا۔ ہر ہیرے کا رنگ جدا اور مختلف ہوگا۔ تمام ہیروں کے اندر تخت، خوبصورت حوریں اور غلمان ہوں گے، یعنی خادم ہوں گے۔ سب سے کم درجے کی حوریں غلافی آنکھوں والی ہوں گی۔ ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے پہنے ہوں گے۔ ان کپڑوں میں سے ان کی پنڈلیوں کا گدا نظر آئے گا۔ حور کا جگر اس جنتی کا آئینہ ہوگا اور جنتی کا جگر حور کے لیے آئینہ ہوگا۔ جنتی جب بھی رخ پھیر کر اس کو دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں 70 گنا حسن پائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا بیٹھو، وہ بیٹھ جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ 100 سال کی مسافت تک تم دیکھو، جس چیز پر بھی تمہاری نظر پڑے گی وہ تمہاری ہے۔ یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ایک ادنا جنتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں تو سوچئے ان جنتیوں کا کیا حال ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا کی ہے۔ یہاں ہم صرف یہی دعا کریں گے ربنا اجعلنا منہم، کہ اللہ ہم کو بھی اس میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔